بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں آج کے ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس ریمانڈ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہوتا کہ پولیس ریمانڈ کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بڑے مختلف قسم کے خیالات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو جس طرح کہ ہمیشہ میں نے اپنی ویڈیوز میں یہ کوشش کی ہے کہ میکسیمم آپ تک قانون کے بارے میں آگاہی آپ تک پہنچاؤں، تو انشاءاللہ میں آج بھی کوشش کروں گا کہ بالکل مختصر ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس ریمانڈ کیا ہوتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس طریقے سے کرتا ہوں کہ ہم ریمانڈ کو 3 مختلف پورشنز میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ ایک ہمارا پورشن یہ ہوگا کہ اس میں ملزم کے کیا رائٹس ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میں بات کروں گا کہ اس میں ریمانڈ لینے کے لیے پولیس کے پاس کس قسم کے اختیارات موجود ہیں، اور ریمانڈ سے پہلے یا ریمانڈ کے مجسٹریٹ سے ریمانڈ لینے کے بعد پولیس اپنے کس طرح کے اختیارات استعمال کر سکتی ہے، اور تیسرے پورشن میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ مجسٹریٹ کے پاس کس قسم کے اختیارات موجود ہیں۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے پہلے پورشن کی طرف کہ اس میں ملزم کے کیا رائٹس ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو تشدد کا نشانہ بنائے گی، ان کو مار پیٹ کرے گی، اور ان سے ایسی کنفیشنز کروائیں گی، ایسی باتیں کروائیں گی جو کہ وہ ایسے جرائم جو کہ انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی FIR کا اندراج ہو جاتا ہے اور پولیس آپ کو گرفتار کر لیتی ہے، تو اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے آپ کو گرفتار تو کر لیا ہے لیکن آپ کو انہوں نے ڈیٹین کر کے رکھا ہے، باقاعدہ طریقے سے آپ کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، آپ کو جو کہ اسپیسیفک ایک ٹائم ہے قانون کے اندر 24 آورز 24 گھنٹے کے اندر پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے گرفتار کرنے کے باوجود، آپ کو پکڑنے کے باوجود آپ کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے پاس پیش نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس نے آپ کو اپنی ناجائز تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کا کوئی عزیز، کوئی ریلیٹیو آپ کی ریکوری کے لیے پولیس سے آپ کی جان چھڑوانے کے لیے کیا کرے گا، وہ سیشن جج صاحب کے پاس ایک پٹیشن فائل کرے گا انڈر سیکشن 491 CRPC، اور اس میں سیشن جج صاحب اس میں بیلف بھی پوائنٹ کروا سکتے ہیں، اور فوری طور پہ وہ بیلف متعلقہ تھانے میں جائے گا اور ملزم کو وہاں سے ریکور کر لے گا۔ ایک بات۔ نمبر 2، ملزم کا یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ پولیس اس کو تشدد کا نشانہ بنا سکتی ہے، تو وہ جب اس کو گرفتار کر کے فرسٹ ٹائم مطلب کہ ود ان 24 آورز مجسٹریٹ صاحب کے پاس سامنے پیش کریں، تو ملزم از خود یا اپنے کسی عزیز کے ذریعے مجسٹریٹ صاحب کو یہ اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ جناب مجھے خدشہ ہے کہ کہیں مجھے پولیس تشدد کا نشانہ نہ بنائے، تو آپ اس طرح کریں کہ میرا میڈیکل کروا لیں، تاکہ اگر کل کلاں کو پولیس مجھے تشدد کا نشانہ بنائے تو میں دوبارہ اپنا میڈیکل کروا کے پولیس کے خلاف کارروائی کر سکوں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ملزم کے پاس اس بات کا رائٹ موجود ہے کہ وہ ڈیورنگ ریمانڈ جب بھی وہ یہ سمجھے کہ پولیس اس کو تشدد کرنا چاہتی ہے یا پولیس نے اس کے اوپر تشدد کیا ہے، وہ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے کر اپنا میڈیکل کروا سکتا ہے، اور اگر میڈیکل کروانے کے بعد یہ بات سامنے آ جائے کہ واقعی پولیس نے اس کو تشدد کا نشانہ اس ملزم کو بنایا ہے، تو اس پولیس آفیسر کے خلاف FIR کا اندراج کروایا جا سکتا ہے، پولیس آفیسر کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جب پولیس نے گرفتار کر کے مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے تو وہ جتنے دن کا ریمانڈ ملے گا اسی حساب سے آپ ملزم کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپلیکیشن دے کے اپنا میڈیکل کروا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ پولیس نے گرفتار کرنے کے بعد آج مجسٹریٹ کو ریکویسٹ کر کے 3 دن کا ریمانڈ لیا ہے، اور آج ہی رات کو ملزم کے اوپر تشدد کرتی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو 2 دن بعد یا 3 دن بعد جب دوبارہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا تبھی آپ اپنی ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ ویری نیکسٹ ڈے بھی آپ کا کوئی عزیز مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے کر ملزم کو طلب کروا سکتا ہے اور ملزم کا میڈیکل کروایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم پولیس کے اختیارات کی بات کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد اس بات کی پابند ہے کہ اس نے ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کرنا ہے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ اگر پولیس ملزم کو اپنے پاس رکھے گی تو وہ ہو جائے گی اللیگل ڈیٹینشن، وہ ایک ناجائز حراست سمجھی جائے گی۔
اب پولیس کیا کرے گی، پولیس کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 169 کے تحت اگر پولیس آفیسر یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی ملزم کے خلاف کوئی ناکافی شہادت موجود ہے اور اس کے خلاف کوئی مدعی کوئی ایسی ایویڈنس مہیا نہیں کر سکا، کوئی ایسی شہادت پیش نہیں کر سکا کہ جو کہ اس ملزم کو جرم کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہو، تو پولیس آفیسر کا یہ اختیار ہے کہ وہ ملزم کو سیکشن 169 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ملزم کو رہا کر سکتا ہے۔ پولیس آفیسر چاہے تو اس سے مچلکہ لے بھی سکتا ہے، وہ چاہے تو مچلکہ نہیں بھی لے سکتا۔ نمبر 2، اگر پولیس آفیسر دوران تفتیش مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کرنے سے پہلے یہ سمجھے کہ ملزم بے گناہ ہے، اس کے خلاف کیس نہیں بنتا، تو وہ مناسب سمجھے تو ایک ڈسچارج رپورٹ بھی بنا سکتا ہے انڈر سیکشن 63 CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ڈسچارج رپورٹ بنا کے وہ مجسٹریٹ کے پاس اس کو ریفر کر دے گا۔ اب آگے مجسٹریٹ کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جہاں پولیس آفیسر کا یہ اختیار ہے کہ وہ ڈسچارج رپورٹ بنا سکتا ہے، پولیس آفیسر کا یہ اختیار ہے کہ وہ ملزم کو چھوڑ سکتا ہے ناکافی شہادت ہونے کی بنیاد پر، اسی طرح پولیس آفیسر کے پاس اس بات کا اختیار بھی موجود ہے کہ وہ ملزم کو ضمانت پر بھی رہا کر سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، کیونکہ جس طرح اختیارات مجسٹریٹ صاحب کے پاس ہیں، سیشن جج صاحب کے پاس ہیں، ہائی کورٹ کے پاس ہیں کہ وہ انڈر سیکشن 497 CRPC کے تحت کسی بھی ملزم کو ضمانت پہ رہا کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک پولیس آفیسر کے پاس بھی اختیار موجود ہے کہ وہ اگر سمجھیں کہ جو ملزم کے خلاف کیس بنایا گیا ہے وہ مزید انکوائری کی طریق میں آتا ہے، تو پولیس آفیسر اس ملزم کو ضمانت پر رہا کر سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی گفتگو کے تیسرے پورشن کی طرف کہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس کس قسم کے اختیارات موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ملزم کو میکسیمم جو ریمانڈ ہے وہ 14 دن تک، مطلب اگر اس کو آپ ان ہول کنکلوڈ کریں گے تو وہ 15 ڈیز بن جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے کے اندر پولیس نے پیش کرنا ہے، اس کو آپ ایک دن کاؤنٹ کر لیں، اور جب مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جائے گا تو وہ میکسیمم 14 دن تک، یعنی کہ ریمانڈ کو ہم اوورال کاؤنٹ کریں تو وہ 15 دن تک بنے گا۔ مجسٹریٹ کے سامنے ملزم کو پیش کرنے کے بعد 14 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں دے سکتا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے ہی کسی ملزم کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا تھا تو اس کو فوری طور پر 14 دن کا ریمانڈ دے دے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق وہ 2 دن کا ریمانڈ دے سکتا ہے، وہ 3 دن کا ریمانڈ دے سکتا ہے، آلموسٹ 2 یا 3 دن کا ریمانڈ چلتا ہے، اور مجسٹریٹ صاحب نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب اس نے 2 یا 3 دن کا ریمانڈ دیا ہے تو نیکسٹ ٹائم جب پولیس آفیسر ملزم کو اس کے پاس پیش کرے گا تو وہ یہ دیکھے گا کہ آیا کہ اس میں پولیس آفیسر نے کیا کیا ہے، اس نے کیا انویسٹیگیشن کی ہے، اس نے کیا برآمدگی کی ہے، اس سے کیا اگلوا لیا ہے انٹروگیشن کے دوران، اس کے خلاف کیا ایویڈنس آئی ہے۔ اگر تو مجسٹریٹ صاحب یہ سمجھیں گے کہ آیا کہ مزید ریمانڈ دینا بنتا ہے تو اس کو مزید ریمانڈ دیں گے، لیکن اگر وہ سمجھے کہ مزید ریمانڈ دینا نہیں بنتا تو اس کو مزید ریمانڈ نہیں دیا جائے گا اور ملزم کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا جائے گا، مطلب کہ اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ نمبر 2، مجسٹریٹ صاحب کے پاس اس بات کا اختیار موجود ہے کہ جب ان کے پاس کسی بھی ملزم کے میڈیکل کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن آئے تو ضروری ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، ملزم کا میڈیکل کروائے، تاکہ اس بات کا پتہ چل سکے کہ کسی ملزم کو اس پولیس آفیسر نے تشدد کا نشانہ تو نہیں بنایا۔ اس میں یہاں میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات کلیئر کر دوں، کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے پکڑ لیا ہے تو وہ مارے گی، وہ تشدد کرے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پولیس آفیسر کے پاس بالکل اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ ملزم کو پکڑنے کے بعد اس کا ریمانڈ لینے کے بعد اس کو تشدد کا نشانہ بنائے۔ اگر وہ ایسا کرے تو آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ مجسٹریٹ صاحب کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ جب کوئی پولیس آفیسر کسی بھی ملزم کے حوالے سے کوئی ڈسچارج رپورٹ بنا کے مجسٹریٹ صاحب کے پاس اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو اب یہ مجسٹریٹ صاحب کی مرضی ہے، وہ کیا بہتر سمجھتے ہیں، یا تو اس پولیس کی رپورٹ سے اتفاق کریں گے اور ملزم کو ڈسچارج کر کے چھوڑ دیں گے، یا پولیس کی رپورٹ سے اتفاق نہیں کریں گے اور اس کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیں گے۔ اس میں ایک بڑی اہم بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اس میں یہ سوال آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے آیا ہو کہ اگر یہ ساری باتیں تو ایک میل ملزم کے حوالے سے ہیں، لیکن اگر کوئی فیمیل ملزم ہو
وہ اس کو پولیس گرفتار کر لے تو اس کے ریمانڈ کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس میں قانون یہ کہتا ہے انڈر سیکشن 167 CRPC کے حوالے سے کہ اگر تو وہ ملزمہ قتل یا ڈکیتی کی ملزمہ نہ ہو تو اس کو پولیس اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، مجسٹریٹ اس کو پولیس کی کسٹڈی میں نہیں دے گا، اس کو فوری طور پہ جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا جائے گا، اس کو جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ اور جب کوئی انٹروگیشن کرنی ہو یا کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہو، اس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر انویسٹیگیشن کے لیے انٹروگیشن کے لیے جیل میں جائیں گے ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل کی موجودگی میں، اور جیل کے کسی آفیسر کی موجودگی میں وہ اپنی انویسٹیگیشن اس ملزمہ سے کریں گے۔ لیکن اگر اس ملزمہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی بھی حوالے سے، کسی ملزم کی نشاندہی کے حوالے سے اس کی ضرورت پڑ جائے، کسی برآمدگی کے حوالے سے اس کی ضرورت پڑ جائے، تو پھر اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو اس کیس کا تفتیشی ہے وہ متعلقہ مجسٹریٹ کو ایک اپلیکیشن دے گا کہ مجھے فلاں ملزمہ کی ضرورت ہے فلاں مقصد کے حوالے سے۔ تو اس میں مجسٹریٹ صاحب اس کی اپلیکیشن کو عام طور پہ الو کرتے ہیں تاکہ تفتیش کے اس پروسیس کو مکمل کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجسٹریٹ صاحب ایک لیڈی کانسٹیبل کی بھی ڈیوٹی لگائیں گے جو کہ اس خاتون کے ساتھ دوران تفتیش رہے گی۔ لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد اور سورج کے نکلنے سے پہلے اس ملزمہ عورت کو جیل کی حدود سے باہر لے کے نہیں جایا جا سکتا، مطلب کہ جو بھی پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ اس نے دن کی روشنی میں کرنی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے میں نے ملزم کے جو رائٹس ہیں، جو انویسٹیگیشن میں پولیس آفیسر کے جو اختیارات ہیں اور جو مجسٹریٹ صاحب کے پاس ریمانڈ کے حوالے سے اختیارات ہیں، آپ اس کو بہتر طریقے سے جان چکے ہوں گے۔ تو لاسٹ پہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ اگر کسی بھی حوالے سے کوئی قانونی پیچیدگی آپ اس کو کنسلٹ کرنا چاہیں یا جو بھی ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں اس حوالے سے آپ کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پیچیدگی ہو، اس کو آپ نہ سمجھ پا رہے ہوں، تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے میرے موبائل نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے قانون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور لاسٹ پہ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ تمام تر معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔